چیزوں کو حاصل کرنے میں، سامانوں کو حاصل کرنے میں، عزت راحت کو حاصل کرنے میں، ملک مال کو حاصل کرنے میں اگر ہم نے غلط طریقہ اختیار کیا تو مرنے کے بعد ہم کو اس اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر حساب دینا۔ ہر آدمی کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یہ سب سے بڑا حق ہے، اور اسی طرح ہر آدمی کو اپنی زندگی کا حساب دینا ہے کہ کیا کر کے آئے۔ بھلا کیا اس کو بھی حساب دینا ہے، برا کیا اس کو بھی حساب دینا ہے۔ انسان کی تعلیم و تربیت کے لیے یہ تیسری چیز کہ آخرت میں حساب ہے۔ موت ختم ہونے کو نہیں کہتے، موت مٹنے کو نہیں کہتے ہیں، بلکہ یہ تو تبدیل ہے، تبدیل یہ مکان ہے، جگہ بدلنے کو کہتے ہیں کہ ہم نے جگہ بدل دیا۔ ہم جب دنیا میں آئے تو ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئے، دنیا کے پیٹ سے قبر میں جائیں گے، اور قبر کے پیٹ سے حشر میں جائیں گے، اور حشر سے پھر پلصراط، اور پلصراط سے پھر جنت و جہنم۔ تو یہ نقل مکانی ہے، جگہ بدلنا ہے، مٹنا نہیں ہے، ختم ہونا نہیں ہے، نقل مکانی ہے۔ انسان جگہ تبدیل کرتا ہے۔ موت کے بعد آدمی کو اپنے زندگی کا حساب دینا ہے۔ زندگی کہاں گنوائی، زندگی کہاں لگائی، زندگی کا حساب دو۔ جوانی کا حساب دو، پیسہ کہاں سے کمایا، چیزیں کہاں سے حاصل کی، اس کا حساب دو۔ چیزیں کہاں خرچ کیا، اس کا بھی حساب دو، اور جو جانتے تھے اس پر کیا عمل کیا، اس کا بھی حساب دو۔ انسان کی تعلیم و تربیت کے لیے جو تیسری بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد حساب ہے۔ بھلا کرے گا اس کے ساتھ بھلائی ہوگی، برا کر کے گیا ہے اس کے ساتھ برائی ہوگی۔ تو انسان کی تربیت کے لیے اللہ پر اعتماد و یقین کہ زندگی اللہ بناتے ہیں، چیزیں نہیں بناتے، اور انسان کی تربیت کے لیے کہ خواہشات جنت میں پوری ہوں گی، ضرورت پوری کرنے کی جگہ دنیا ہے، اور انسان کی تربیت کے لیے کہ موت ہے اور موت کے بعد حساب ہے۔ موت مٹنے کو نہیں کہتے ہیں، بلکہ زندگی ہی زندگی ہے، لامحدود زندگی کی طرف۔ دنیا سے ہم آخرت کی طرف جائیں گے، یعنی لامحدود زندگی کی طرف جائیں گے۔ یہ محدود زندگی ہے دنیا کی، انسان لامحدود زندگی کی طرف جائے گا، اور اس لامحدود زندگی میں اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا۔ موت مٹنے کو نہیں کہتے۔ انسان کی تعلیم و تربیت کے لیے یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ پھر دنیا جنت کا نمونہ بنتی ہے، اور دنیا میں جنت کا مزہ آتا ہے جب ان بنیادوں پر محنت ہوتی ہے اور انسان کی تربیت ہوتی ہے۔ تو مسلمان دنیا میں عام انسانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے آیا ہے۔ ہم اپنے زندگی کا موضوع سمجھیں، ہم اپنے زندگی کا مقصد سمجھیں۔ پوری دنیا کی آبادی تقریباً 600 کروڑ ہے۔ اس 600 کروڑ میں 150 کروڑ مسلمان ہیں، 450 کروڑ غیر ایمان والے ہیں۔ یہ 150 کروڑ کی ذمہ داری ہے 450 کروڑ کی تعلیم و تربیت۔ یہ جو تناسب ہے یہ 3 پر 1 کا تناسب ہے، 3:1، 3 پر 1 کا تناسب ہے۔ یہ اتنا مختصر ہے کہ اگر مسلمان صحیح معنوں میں انسانیت کی تعلیم و تربیت کو اپنی ذمہ داری سمجھ لے
تو ایک آدمی کو 3 آدمی پر محنت کرنی ہے، صرف ایک آدمی کو 3 آدمی پر محنت کرنی ہے۔ اگر ایک آدمی 3 آدمی پر محنت کرے گا تو ایک دن میں پوری دنیا میں دعوت پہنچ جائے گی۔ اتنا آسان ہے، اتنا آسان، اور اتنے آسان کام کو ہم نے مشکل بنا دیا۔ کیوں مشکل بنا دیا؟ کہ مشکل اس لیے بنا دیا کہ ہماری سوچ بدل گئی، ہماری سمجھ بدل گئی، ہمارے عزائم بدل گئے، ہمارے ارادے بدل گئے، ہماری جی کی چاہت بدل گئی۔ دنیا کے عام انسانوں کی طرح ہمارا یقین یہ بن گیا، ہمارا جذبہ یہ بن گیا کہ چیزوں سے زندگی بنتی ہے۔ جب ہمارا مسلمانوں کا یہ یقین بنا کہ چیزیں زندگی بناتی ہیں تو یہ دنیا کو اس کی تعلیم کیسے دے گا اور اس کی دعوت کیسے دے گا کہ زندگی اللہ بناتی ہے، زندگی اللہ بناتے ہیں۔ اس کی دعوت دینے کی طاقت اس کے اندر سے نکل گئی، اس لیے کہ اس کے اندر بھی یہ بات آ گئی کہ زندگی چیزوں سے بن گئی۔ پھر ہم مسلمانوں کے اندر یہ بات آ گئی کہ خواہشات دنیا میں پوری کرو، جیسے دنیا کے لوگ اپنی اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں، تم بھی خواہش پوری کرو۔ ہم نے بھی خواہشات کے پیچھے قدم بڑھا دیا اور خواہشات کو پوری کرنے میں ہم بھی لگ گئے۔ ہماری بھی خواہشیں ہماری زندگیوں سے لمبی ہو، زندگی 60-70 سال کی ہے، خواہشات ہزاروں سال، جیسے ہزاروں سال جینا ہے کہ جتنا بھی آتا چلا گیا دل نہیں بھر رہا، پیٹ نہیں بھر رہا ہے، ہم کو اور لاؤ، ہم کو اور لاؤ، ہم کو اور لاؤ، ہم کو اور لاؤ۔ یہ جہنم کی آواز ہے، یہ جہنم کی آواز ہے۔ حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید۔ جہنم میں جتنے انسان ڈالے جائیں گے جہنم کا پیٹ نہیں بھرے گا، جہنم کہے گی کیا اور ہے، کیا اور ہے، کیا اور ہے۔ یہ جہنم کی آواز ہے کہ کیا اور ہے۔ وہ آواز آج کا مسلمان دنیا میں لگا رہا ہے کہ مجھے اور چاہیے، مجھے اور چاہیے۔ اس کو قناعت نہیں، اس کو اطمینان نہیں، اس کی خواہشات بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ جو خواہشات کے جال میں خود پھنسا ہوا ہے یہ دنیا کو خواہشات سے کیسے نکالے؟ جو عہدوں کی خواہش میں پھنسا ہوا ہے، ڈگریوں کی خواہش میں پھنسا ہوا ہے، ملک مال کی خواہش میں پھنسا ہوا ہے، چیز سامان کی خواہش میں پھنسا ہوا ہے، دکان مکان کی خواہش میں پھنسا ہوا ہے، کھیت کھلیان کی خواہش میں پھنسا ہوا ہے، یہ دوسروں کو خواہشات سے کیسے نکالے؟ دوسروں کو خواہشات سے نکالنے سے پہلے اس کو خود خواہشات سے نکلنا پڑے گا اور ضروریات پر آنا پڑے گا۔ یہ تو خود خواہشات میں پھنسا ہوا۔ اور تیسری چیز کہ مرنے کے بعد حساب ہے، یہ ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہے، اس کا استحضار نہیں ہے، اس کا دھیان نہیں ہے۔ ہم جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں کہ مرنے کے بعد حساب ہے، لیکن اس کا استحضار نہیں ہے، اس کا دھیان نہیں ہے۔ اگر اس کا استحضار ہوتا تو ہم حرام کام نہیں کرتے، ہم سودی لین دین نہیں کرتے، ہم رشوت نہیں لیتے، ہم دھوکہ نہیں دیتے، کسی کی زمین نہیں دباتے، کسی پر ظلم زیادتی نہیں کرتے، ہم جھوٹ نہیں بولتے۔ ہم جانتے ہیں کہ آخرت ہے، ہم مانتے بھی ہیں کہ آخرت ہے اور مرنے کے بعد حساب دینا ہوگا، لیکن اس کا استحضار نہیں، اس کا دھیان نہیں ہے۔ اس کے وجہ سے
ہم ایمان کے ساتھ ساتھ وہ کام بھی کرتے ہیں جس سے ہم کو منع کیا گیا۔ جب ہم خود اس سے نکلے ہوئے نہیں ہیں تو دوسروں کو ہم اس سے کیسے نکالیں؟ اس لیے میرے بھائی اور بزرگ و دوستو، یہ محنت اس بات کی محنت ہے کہ پہلے ہم مسلمان خود ان کی اپنی تربیت ہو۔ ہم دوسروں کی تعلیم و تربیت تو بعد میں کریں گے، پہلے ہماری تعلیم و تربیت ہونی چاہیے۔ پہلے ایمان ہمارا بننا چاہیے، یقین ہمارا بننا چاہیے۔ خواہشات کے جنگل سے ہمیں نکلنا چاہیے، اور حساب کتاب کا استعداد ہم کو ہونا چاہیے کہ زندگی بنانے والی ذات اللہ کی ہے۔ پہلے یہ محنت ہمیں کرنا ہے۔ اس محنت کی ترتیب یہ بتائی گئی کہ ان خوبیوں اور کمالات کو حاصل کرو دعوت کے ذریعے۔ دعوت کو اس کا سبب بناؤ، دعوت کو اس کا ذریعہ بناؤ۔ اللہ زندگی بناتے ہیں، چیزیں زندگی نہیں بناتی، ملک مال سے زندگی نہیں بنتی، ایمان اعمال سے زندگی بنتی، اس کی دعوت ہو۔ جب اس کی دعوت دیں گے تو یہ ہمارے اندر اس کی حقیقت آئے، اپنے اندر اس بات کو لانے کے لیے اس کی دعوت دو، اس کی دعوت دو کہ ایمان اعمال سے زندگی بنتی ہے، ملک مال سے زندگی نہیں بنتی۔ 1917 وغیرہ کے آس پاس میں انقلاب آیا دنیا میں، اس بات کا ایک آواز لگی دنیا میں، رشیا میں ایک آواز لگی، ملک مال سے ہوتا ہے، ایمان اعمال سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ایک آواز لگی، ملک مال سے ہوتا ہے، ایمان اعمال سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور اسی زمانے میں 20 21 22 کے آس پاس ایک چھوٹی سی مسجد سے، بنگلے والی مسجد سے، ایک ضعیف بیمار بزرگ نے، عالم نے، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آواز لگائی کہ ایمان اعمال سے زندگی بنتی ہے، ملک مال سے زندگی نہیں بنتی۔ دونوں آوازیں ایک ساتھ تقریباً لگی۔ ملک مال سے زندگی بنتی ہے، اس آواز کے پیچھے ملک تھا، مال تھا، فوج تھا، ہتھیار تھا، بڑا پڑھا لکھا دماغ تھا، بڑے بڑے لکھنے والے، بولنے والے، دنیا میں اپنا ایک مقام حیثیت رکھنے والے، ایسے لاکھوں کروڑوں لوگ اس آواز کے ساتھ ہو گئے کہ ملک مال سے زندگی بنتی ہے، ایمان اعمال سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور یہ ایک نحیف، ایک ضعیف، ایک کمزور آواز بننے والی مسجد سے لگی کہ ایمان اعمال سے زندگی بنتی ہے، ملک مال سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے پیچھے نہ ملک، نہ مال، نہ فوج، نہ ہتھیار، نہ اکثریت، نہ دماغ، نہ لوگ، کچھ بھی نہیں۔ اس آواز کے پیچھے واقع آنسو، دعائیں، گریہ وزاری، دعوت، بے پڑھے لوگوں میں، کمزور لوگوں میں، ایسے لوگ جو بے وقت، بے مقام، بے حیثیت، ان میں آواز لگی، اور وہ اس آواز کو لے کے اٹھے جن کو یقین بولنے نہیں آتا تھا، حکیم بولتے، جن کو کلمے کے الفاظ ادا کرنے نہیں آتے تھے، جو گوبروں کو پوجنے والے تھے، جو شادیوں میں پھیرے لگاتے تھے، جن کا نام